الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا الا اذا تمنا، مگر جب یہ کہ وہ تلاوت کرتے تھے القى الشیطان فی امنیته، تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے ان کی تلاوت میں. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس کو جو شیطان ڈالتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکا کر دیتا ہے اپنی آیت کو. واللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. سب سے پہلے تو اس آیت میں دو لفظ بیان کیے گئے ہیں، ایک رسول اور ایک نبی. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اور نبی یہ الگ الگ ان کا مطلب ہے. نبی کہتے ہیں جس کو کسی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا جائے اور وحی بھی ان کے پاس آتی ہو، لیکن کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت ان کو دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. یعنی جو پہلے نبی کی دی ہوئی کتابوں پر عمل کرتا ہو، جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو نبی کے اعتبار سے، ان کی مثال ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء علیہ السلام. اور جو نبی جن کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی گئی، ان کی مثال ہے حضرت ہارون علیہ السلام، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کی پابندی کی تھی. رسول کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو. تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور فرمایا کہ اے نبی جی یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کی تلاوت پر اعتراض کرتے ہیں، شک و شبہے میں لوگوں کو ڈال دیتے. اور قرآن کریم کی آیت پر شک و شبہ اس کو ہوتا ہے جس کو پختہ یقین نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں ہم نے بھیجا ہے، مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں اعتراض اور شک اور شبہے کو ڈال دیتا ہے. فینسخ اللہ، یعنی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ اس کے شبہے میں پڑ جاتے ہیں. فینسخ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شک و شبہے کو جس کو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے. جب کسی آیت پر کسی بات پر کوئی اعتراض کرے تو وہ کھل کر کے زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ایک چیز ہے کہ اس پر اعتراض ہی نہ کیا جائے کہ بس کسی نے بیان کی اور ہم نے سنی اور بات ختم ہو گئی. ایک یہ ہے کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں، اگر اس کا جرح کیا جائے تو وہ بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیت کو پکا کر دیتا ہے. پکا تو پہلے ہی سے پکی تھی آیت تو، لیکن چونکہ اس پر اعتراض کیا گیا، اس پر شک و شبہات ڈالے گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو پہلے سے زیادہ نکھار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو فرمایا واللہ علیم الحکیم، بے شک اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، اور فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ
کیوں کراتا ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں، آیت پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، آیت پر شک و شبہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ آسمانی ہے بھی کہ نہیں، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنا رہے ہیں یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ کلام ہے بھی کہ نہیں، تو لوگ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، اس لیے جو شیطان ڈالتا ہے اس کو آزمانے کے لیے۔ للذین فی قلوبہم، آزمائے کن کو جاتا ہے؟ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہو، والقاسیۃ قلوبہم، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہوں، ان کو آزمایا جاتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو، کجی ہو، بیماری ہو، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، جن کے دلوں پر نیکی کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان کے دلوں پر اثر نہ کرتی ہو، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس شک و شبہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور فرمایا کہ بے شک گناہ گار لوگ بڑی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو گناہ گار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنے دور نکل چکے ہیں، اتنے دور جا چکے ہیں کہ ان کا واپس آنا اب بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کا ایک تو یہ وجہ ہے کہ کسی چیز کو نکھار کر کے پیش کرنے کی، اس میں شک و شبہات میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے آزمایا جاتا ہے ان دلوں کو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور جو سخت دل ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کا اس لیے کہ علم والے جان لے کہ بے شک یہی حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے۔ علم والوں پر یہ بات کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے کہ جو شک و شبہ کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ غلط ہے، اور تیرے رب نے جو یہ آیت بیان کی ہے، اس کا جو مطلب بیان کیا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ علم والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھول دیتا ہے۔ اور یہ کہ اہل علم جان لیتے ہیں کہ بے شک یہی حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تب وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دکھاتا ہے۔ فَمَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور فرمایا کہ کافر ہمیشہ اس کے شک و شبہ ہی میں پڑے رہیں گے، تو وہ اس کے شک و شبہ سے باہر آ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آئیں گے اس لیے نہیں کیونکہ وہ کانوں سے بھی اندھے ہیں اور آنکھوں سے بھی اندھے ہیں، نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ وہ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں اس کی آتا ہے جو آدمی کوشش بھی کرے سمجھنے کی۔ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، کافر برابر اسی شک و شبہ میں پڑے رہیں گے۔ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر اچانک سے قیامت آ جائے گی۔ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر اس دن کا عذاب آ جائے گا جس سے خلاصی نہیں ملے گی، یا ان کو وہ عذاب پکڑ لے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کا بادشاہت اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ کر کے، زمین کو بوری کی طرح لپیٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو جھٹکا دیں گے کل قیامت کے دن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کون ہے آج بادشاہ، کا بادشاہ کون ہے؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، کہ آج بتاؤ کہ بادشاہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بادشاہ کون ہے، خود جواب دیں گے کہ أَنَا الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، تب میں آج بادشاہ ہوں، زبردست ہوں، آج سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُلُوكُ، کہاں ہیں ظالم، کہاں ہیں بادشاہ جو بادشاہی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو ایک فون پر کام ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے پشت پناہی کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہماری سورس فورس ہماری بہت ہے، ہمارا کام تو بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جن کا ایک فون پر کام بن جایا کرتا تھا کہاں ہیں وہ لوگ، بتاؤ کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں جبار جو دوسروں پر ظلم کرنے والے تھے، کہ آ جاؤ کہ یحکم بینہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عدالت لگائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ایک صف ہوگی ایماندار لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، ایک ہوگی برے لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تو سب کو ایک ساتھ رکھے ہوئے، یہاں اچھے بھی برے بھی سب ساتھ میں رہتے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہیں،
ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن الگ الگ چھانٹ کر کے الگ کر دے گا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ دے گا۔ فَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ لگائی ہے۔ ایمان اور عمل صالح ہوگی تو پھر نعمتوں کے باغ میں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے